یہ چینل اردو شاعری کورس کلاس نمبر 9 ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ بحر کیا ہوتی ہے، اور فاعل سے بننے والی جو بحر ہے اس کا نام کیا ہے، اور اس کی کچھ مثالیں پیش کروں گا، اور یہ طریقہ بتاؤں گا کہ ہم کلام کو موزوں کریں تو اس کے لیے ہمیں کون سا کام تسلسل کے ساتھ کرنا ہوگا تاکہ ہمیں موزوں طبعی حاصل ہو جائے، یعنی ہم باقاعدگی سے موضوع کلام کہنے لگ جائیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت اور یہ استعداد پیدا ہو جائے کہ ہم بھی کلام کو بآسانی موزوں کرنے لگ جائیں. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اس طرح کی دیگر علمی اور ادبی ویڈیوز آپ تسلسل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اسی طرح کی علمی اور ادبی ویڈیوز مسلسل اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. شروع کرتے ہیں. دیکھیے، شعر کا جو وزن ہوتا ہے اسی کو بحر کہتے ہیں. بحر ایک مشہور اصطلاح ہے، سمندر کو کہتے ہیں، اور شاعری کی دنیا میں آپ نے لفظ بحر سنا ہوگا، اس کی جمع بحور ہے. تو اب شعر میں جو وزن ہوتا ہے اور پورا شعر جس کی وجہ سے موزوں کہلاتا ہے، اسی وزن کا دوسرا نام جو ہے وہ بحر ہے. ٹھیک ہے، بحر عربی زبان کا لفظ ہے، اسے اردو تلفظ میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اسے بحر کہتے ہیں، تھوڑا سا اسے مجہول ادا کرتے ہیں. جیسے محسوس ایک لفظ ہے، اور جب ہم اسے اردو میں ادا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں محسوس. ٹھیک ہے، تو یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ آئندہ بھی میں جب بحر کہوں تو آپ محسوس نہ کریں. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ ایک شعر میں نے لکھا ہے: اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. میں نے لکھا ہے، مطلب میں نے یہاں ویڈیو میں لکھا ہے، ورنہ یہ شعر میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا شعر ہے، نعتیہ شعر ہے، اور اس شعر کا وزن ہے فاعل 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 فاعل. کس طرح؟ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کو ہی نہیں، تجھ سا کو ہی نہیں. ٹھیک ہے، خاتم المرسلین میں یہاں بتا دوں کہ خاتم بھی کہہ سکتے ہیں اور خاتم بھی کہہ سکتے ہیں. خاتم المرسلین، خاتم المرسلین، دونوں طرح درست ہے. بہرحال، فاعل 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 جو وزن ہے، اس وزن کا نام بحر متدارک ہے. ٹھیک ہے، یہ بتا دیا کہ وزن اور بحر ایک ہی چیز ہے، اور فاعل 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 ایک وزن ہے تو یہ بحر بھی ہے، اور خاص اس بحر کا نام بحر متدارک ہے. اب بحر متدارک میں بہت ساری نظمیں اور غزلیں لکھی گئی ہیں، اور نعتیں لکھی گئی ہیں، اور نعتیں پڑھی بھی گئی ہیں خوش الحانوں نے بہت اچھی اور خوبصورت آواز میں. بحر متدارک یعنی فاعل 4 مرتبہ کے وزن پر بے شمار نعتیں کہی ہیں اور نظمیں بھی کہی ہیں. تو ان میں سے 12 میں آپ کے سامنے یہاں پیش کر دیتا ہوں. آپ شاہ امم، آپ خیر الورا. ہر ایک کا پہلا پہلا مصرع میں نے لکھ دیا ہے. گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، جب سے میرا مدینہ وطن ہو گیا. اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن، ساعت آمد احمد مشتبہ. دیکھیے، میں ہر ایک کا پہلا پہلا جو مصرع میں نے لکھا ہے وہ جب میں ادا کر رہا ہوں تو آپ غور کریں، 4 مرتبہ فاعلن کے برابر آواز نکل رہی ہے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، اے رسول خدا سرور انبیاء. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا. ہم پہ کر دے کرم تیرے بندے ہیں ہم، جس بشر کو تیرا واسطہ مل گیا. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اتنی ساری کیوں نعتیں پیش کر دی ہیں آپ کے سامنے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ باقاعدگی سے عروض کو پورا سمجھ جائیں، اور اس کے اوزان کو، متحرک ساکن، پوری آواز، آدھی آواز، فاعلن، پھر فاعلن کے اندر جو پہلے پوری آواز ہے، پھر آدھی آواز ہے، پھر پوری آواز ہے، اور اس سے مل کر بننے والا رکن فاعلن، اور ایک فاعلن کی طرح 3 اور فاعلن کو ملا کر ہم 4 فاعلن والی جو بحر بنا رہے ہیں، بحر متدارک.
ایک تو یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے سمجھ جائیں، تو پھر آپ کو اتنی ساری نظموں کا اور نعتوں کا مطالعہ کرنے کی اور سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو اب بھی مشکل ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک نسخہ اور بتا دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے نعتیں پیش کی ہیں، ان میں سے جس نعت یا نظم کی آواز سننی ہو اسے آپ رومن میں لکھ کر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، تو آپ کے سامنے وہ آواز آ جائے گی۔ MP3 لکھ کر اگر سرچ کریں گے تو صرف آڈیو آ جائے گی، یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو یہ نعتیں باقاعدگی سے آپ کے سامنے آ جائیں گی، کسی میں لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا اور کسی میں لکھا ہوا نہیں ہوگا، صرف آواز آ رہی ہوگی۔ مگر ہر پڑھنے والے نے 4 فاعلن کو سامنے رکھ کر جو نئی طرز بنائی ہے، نئی لے بنائی ہے، اس سے آپ اس کو محسوس کر سکیں گے کہ اس میں وزن کس طرح ہے اور آہنگ کیسے اس کے اندر آ رہا ہے۔ تو آپ جب ان میں سے آپ کو جو نعت یا نظم بہت زیادہ پسند آئے، آپ اسے بار بار سنیں، اس کو اپنی زبان سے بار بار ادا کریں، اسے گنگنائیں اور کوشش کریں کہ اسی طریقے پر آپ کچھ جملے اپنے طور پر بھی از خود بنائیں، اور پھر وہ بنا کر بے شک آپ مجھے ویڈیو کے تحت دکھائیں، اور میری سوال و جواب کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس ویڈیو کے تحت بھی دکھا کر اس کا جواب معلوم کر سکتے ہیں۔ تو آپ جب اس طریقے سے مشق کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی وزن اور آہنگ سیکھنے میں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند